اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا پیغام حکومت وقت سے، جو ہمارے سربراہان ہیں، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، یہ جتنے بھی لوگ جو حکومت وقت حکومت کو چلا رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں، وہ ادارے، وہ سب سے میں مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، مسکین سا بندہ ہوں، میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، شکر الحمدللہ اس پاک ذات کا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اللہ کا واسطہ ہے، لوگ اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں کو مت اجاڑیں۔ آج ہمارے ملک کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر بندہ، ہر دوسرا، ہر تیسرے گھر کا بندہ یہاں سے باہر جا رہا ہے، ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، بچوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اس ملک کا عالم المیہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ کروڑوں روپے انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے، اور شام کو کام کا یہ عالم ہے کہ وہ پریشان بیٹھے ہیں۔ ان کی شاپ کا جو رینٹ ہے وہ بڑی مشکل سے نکل رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ لوگ جو پراپرٹی کا کام کر رہے تھے، آج اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ پراپرٹی وہاں کی وہاں ایسی پڑی ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ یہاں پہ بیڑا کر دیا ہے، غریب لوگ مر گئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے حال پہ رحم کریں، سب نے مرنا ہے، کسی نے نہیں جینا میرے بھائی، کسی نے نہیں جینا، سب نے مرنا ہے۔ تو کیا منہ دکھائیں گے آپ وہاں پہ؟ کس منہ سے جائیں گے؟ یہ چند دن کی لذت لے کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ آج دنیا کو دیکھے، وہ ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ میں نے سنا کہ ایک دور تھا کہ ہم قرضہ دینے والوں میں تھے، اور آج ہمارا عالم ملک کا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے حاکم قرضے کے لیے در در گھوم رہے ہیں، در در پھر رہے ہیں، ان کو قرضہ نہیں مل رہا، ان کو کوئی ادھار نہیں دے رہا، اس قدر کرپٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارے اداروں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ سفارشیں چل رہی ہیں، ہر جگہ رشوت چل رہی ہے۔ کب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ؟ کب ہدایت آئے گی ہمیں؟ کب ہم اللہ کے بندے بنیں گے؟ اللہ جب منصب دیتا ہے تو وہ جب دیتا ہے تو وہ آزماتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے، لیکن پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا، اور جس نے کیا کچھ، اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ جنرل باجوہ کو دیکھ لیں، آپ فیض عیسیٰ کو دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں، ان کے حالات کیا ہو گئے ہیں۔ ان کو 18-20 سال کا بچہ وہ پوچھ رہا ہے اب یہ فائز عیسیٰ ہیں؟ نے ہاں، لعنت ہو آپ پہ۔ یہ عادل تھے ہمارے، یہ ملک کے ہمارے انصاف کرنے والے تھے، یہ سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا بندہ تھا جس کا نام قاضی فیض عیسیٰ تھا۔ کیا دیا اس نے ہمیں سوائے نفرت کے؟ یہ لوگ صرف مقصد کے لیے آتے ہیں، کسی کے پیروکار ہیں، اور آ کے جناب علی اپنے معاملات کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھو ایک اور وہ جج تھا، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، دلاور کے کیا، وہ دیکھو اس نے رزلٹ اناؤنس کیا ایک دن میں، اور دوسرے دن پتہ چلا جی وہ تو انگلینڈ پہنچ گیا ہے۔ وہاں پہ اس کی کتنا اس کو ذلیل کیا گیا، اس کی ویڈیو ننگی، پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آ رہا ہے۔ یہ ہے، یہ چند دن کی لذت کے لیے اپنی پوری آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، دور معیار کو چھوڑیں، اب
اپنا نام بنائیں، اپنی عزت مقام بنائیں۔ وہ آخری بات کروں گا کہ وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جو کھڑا ہو جاتا ہے، لڑ جاتا ہے اپنوں کے لیے، جو اپنوں کے لیے لڑ نہیں سکتا، اپنوں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، جو اپنوں کے لیے بات نہیں کر سکتا، جو اپنوں کے لیے بات بھی تب کرتا ہے جب اس کو اپنوں کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ایسے نہ نظام چلتا ہے، نہ قانون رہتا ہے اس ملک میں پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کے خیر خواہ بنیں، اپنے ملک کی عوام کے خیر خواہ بنیں۔ یہ سب آپ اسی ملک کی عوام ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بیس پر اس ملک کو بنایا گیا۔ تو کیا ہو گیا ہمارے ملک کو، کس کی نظر لگ گئی ہے؟ تو برائے مہربانی اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کریں۔ یہ جو فوج میں بیٹھے ہیں نوجوان، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی مسیر ہے، کوئی ملیر ہے، کوئی دودھ پوترا ہے، کوئی پپھیر ہے، کوئی نہ کوئی فیملی ریلیشن ہے اس کے ساتھ۔ میرے والد صاحب کچھ ٹائم انہوں نے فوج میں رہے، میرے دادا جی فوج میں رہے، 6 سال قید رہے۔ فوج ملک کے ساتھ، جو جس ملک کے ساتھ بندہ منسلک ہوتا ہے تو اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میرے ماموں صوبیدار ریٹائر ہوئے، ہم نفرت نہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا پیغام ہی محبت کا ہے، ہمارا پیغام ہی اصلاح کا ہے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ امت اکٹھی ہو، ہمارا پیغام بھی صرف یہی ہے کہ ملک پاکستان کی خیر ہو، ملک پاکستان کا پرچم سر بلند ہو، تمام پرچموں سے بلند ہو۔ تو اس کے لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے ملک کے لیے سوچے، ملک کے خیر خواہ بنے، ملک کے دشمن مت بنے۔ آج تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آ رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کا حالت کیا ہو گئی ہے۔ انویسٹر ہمارے ملک سے بھاگ گیا، 90+ فیکٹریاں ہمارے ملک سے ختم ہو گئیں، باہر کا انویسٹر آ نہیں رہا، باہر کی اماؤنٹس ہمارے پاس آ نہیں رہی، باہر کا جتنا انویسٹر تھا وہ سب بھاگ گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ کس نے کیا، کیوں کیا، کیا دشمنی ہے عوام کے ساتھ؟ اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں جی، 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ 27% ٹیکس پے کریں، 21% یا 27%۔ یہ کیا ہے؟ ذرا کام کی آپ چلے 2 منٹ کے لیے کام کی ریشو دیکھ لیں آپ، یہ تو چھپی ڈکی تو نہیں ہے۔ جب سے ٹیکس آپ نے بڑھائے ہیں، 6 سے 8% جب ٹیکس تھا، 2% اگین ٹیکس تھا، 6% ٹیکس تھا، تو 8% ٹوٹل ٹیکس تھا۔ جب سے آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے، اب ذرا ریشو دیکھ لیں کام کی کیا ہو گئی ہے۔ جہاں پہ دن پہ 15 20 30 25 انتقال ہوتے تھے ایک تحصیلدار کے پاس، وہاں پہ آپ وہ 2 4 5 ہو رہے ہیں، تو کیوں؟ یہ 20% لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ کا واسطہ ہے اپنے ملک کی خیر کے لیے سوچے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچے، دوسرے ملکوں کے سامنے ہمیں شرمندہ مت کریں۔ ہم آپ کی پہچان ہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے پاکستانی ہی کہلوائیں گے، کوئی ہمیں انڈین یا اسرائیلی نہیں کہے گا معذرت کے ساتھ۔ ہمارا پاسپورٹ، ہمارا ID کارڈ، ہماری نشاندہی پاکستان سے ہی ہوگی، ہم پاکستانی ہیں۔ تو ہمیں بدنام مت کریں، ہمیں شرمندہ مت کریں، ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہم جس بھی ملک میں جائیں وہاں پہ لوگ کہیں ہاں ماشاء اللہ، یہ کہاں کہ واہ 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 ماشاء اللہ پاکستان نے تو بڑی ترقی کی ہوئی ہے جی، وہاں پہ تو لوگ بزنس کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تو ٹورسٹ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، وہاں تو ہمارا آنا ہی ٹورسٹ بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے وہ جو پانی سے پیاس سے مر رہے ہیں گرمی میں، ان کے بارے میں سوچیں۔ اب کتنی ہائی مشینری ہے یار، 200 کی بجائے 400 فٹ کے وہاں پہ بورنگ، وہ جو بور وغیرہ ہوتے ہیں وہ پانی والے وہ کر دیں۔ آپ کے ملک کے پاس، ملک کی حکومت کے پاس کمی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں صبح سندھ کی کیا حالت ہو گئی ہے، وہ تھر والے پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ وہ بیچارے مر گئے ہیں، پیاس سے مر گئے ہیں، ان کے وجود، ان کی ہڈیاں آپس میں چپک گئی ہیں۔ کیا ہے
یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ دین اسلام ہے، ہم اس اسلام کے فالوور ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کریں، ملک کے لیے سوچیں۔ آپ سے نہیں چل رہا تو چھوڑیں، مہربانی کریں چھوڑ دیں۔ ابھی اب میں بات کروں گا، شاید ہو سکتا ہے آپ کا وہ آ جائیں، یہ بندہ کہیں پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بات حقائق کی ہے۔ شٹل عمران خان صاحب کے دور میں آئے، مسافر خانے عمران خان صاحب کے دور میں آئے، 12 سے 13-14 ہزار روپیہ پر ہیڈ لوگوں کو کرونا کے ان ٹائم سے لے کے بعد تک ملتا رہا ہے۔ 10-10 لاکھ روپے کے صحت کارڈ بنے ہمارے، وہ جن کے نہیں بنے ان کو بولا یار جاؤ ہاسپٹل پہنچو، آپ کو کوئی ایشو بن گیا، ایمرجنسی بن گئی ہے، پریشان نہیں ہو، وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دو، وہاں پہ اسی وقت آپ بھر لو 10 لاکھ روپے کی، اسی وقت کارڈ۔ یہ تو سمجھ آیا یہ عوام کے لیے خیر خواہ کے لیے تھا، وہ اس کا کیا منصوبہ ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوا، اسے 10 روپے سستا دیا عوام کو، اس کی کیا ویژن ہے؟ چلے شاید آپ بہتر جانتے ہوں، میں نہیں جانتا، شاید میں نہ جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے اس کا کیا ویژن ہے۔ وہ یہودیوں کی لابی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا نہیں ہے، وہ تو شاید آپ جانتے ہوں گے۔ لیکن جو میں نے اسے جانا ہے نا، اس بندے کو میں نے اسے ایک ولی جانا ہے، اللہ کا ایک بندہ جانا ہے، ایک خوبصورت دل رکھنے والا انسان جانا ہے، جس نے میرے اور میرے جیسے اس پاکستان کی عوام کے لیے سوچا ہے، ان کے لیے کچھ کر کے دکھایا ہے، صرف باتیں نہیں کی ہیں، اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ تو مہربانی ایسا کرے، ایسے بندے ڈھونڈیں، اگر آپ ایسے بن سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نفرت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کا ہر قدم نفرت کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم ملک کی تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک کے اثاثے آپ نے سارے سیل کر دیے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو جان نہیں دینی آپ نے؟ کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ بظاہر تو آپ ہمیں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، جنازے پڑھتے نظر آتے ہیں، عیدیں پڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے پڑھ لیتے ہیں، اس کے حضور کیسے پیش ہو جاتے ہیں، اس وعدہ اللہ شریک کے سامنے کیسے پیش ہو جاتے ہیں، کس منہ کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہم کو شرم بھی نہیں آتی؟ ہمارے غریبوں کا حق مار کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کریں، ملک کی اصلاح کریں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ ملک کے جو مخلص لوگ ہیں، مخلص اینکر ہیں، جو اسٹیٹ وے بات کرتے ہیں، میں اینکروں سے بھی گفتگو کو معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ملک کی سلامیت کے لیے نہیں ہوتی، تو کانٹلی ان پہ پردہ ڈالے۔ آج دوسرے ملکوں کو دیکھ لینا، وہاں کیا چل رہا ہے، وہ لوگ اپنی بات باہر نہیں آنے دیتے، وہ میڈیا میں نشر نہیں ہونے دیتے، غلط بات معذرت کے ساتھ، صحیح بات نشر ہوتی ہے، غلط بات نہیں نشر ہونے دیتے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آج ہمیں نفرت کے سوا ہر بندے سے ہر بندہ بیزار ہے۔ کچھ اینکر ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک بیچارے وہ ارشد شریف، وہ بیچارے شہید ہو گئے، وہ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا، ان کی زبان تک ان کو، وہ کتنی دیر تک وہ بیچارے، ان کی زبان ہی لڑکھڑاتی رہی۔ یہ ملک کا اثاثہ ہیں، ملک کے اثاثے کو تباہ مت کریں۔ میں منصور بھائی کو بھی سنتا ہوں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو زندگی کرے۔ میرے فیوریٹ ہیں، میں ان کو سنتا ہوں، انہیں کو سنتا ہوں، تقریباً دوسرے روز سنتا ہوں ان کو۔ جب بھی فون اوپن کرتا ہوں تو میں یوٹیوب پہ انہیں کا ہی سنتا ہوں ولاگ۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا، میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش کریں میرے بھائی، ملک کی خیر خواہ بنے، ملک کے لیے سوچیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ کیا ہوا، جو گزر گیا اس کو بھول جائیں، اللہ کا واسطہ ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں،
اپنے ملک کے لیے سوچے، ملک کی خیروں کے لیے سوچے، ملک کے خیر خواہ بنے۔ اللہ ہمیں عقل کی، اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی، خود ہدایت، خود عمل کرنے کی اور ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ میں بھی اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے ہدایت مانگیں۔ بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو یا بات کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا بات سمجھ آنے میں کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معذرت، ایک بات رہ گئی تھی علماء کرام کے لیے، میسج ان کے لیے بھی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، بالخصوص علماء کرام، آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، نبی کے امتی بنے۔ آپ کا بڑا رول ہے اس معاملے میں، آپ کا بڑا رول ہے، اور اچھا رول ادا کرے، تفریق والا معاملہ نہ کرے، اللہ کا واسطہ ہے۔ ملک کہاں چلا گیا ہے ہمارا، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اللہ میں ہدایت دے۔ السلام علیکم۔